اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. عزیزان محترم، آج ہم مشہور فلسفی جناب امام غزالی کے فلسفے کے حوالے سے مختصر ان کی زندگی اور ان کی کتابوں کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے. اگر مختصر تعارف آپ کی خدمت میں ان کا پیش کروں تو ان کا جو نام ہے ابو حامد محمد بن احمد غزالی، شاید درست تلفظ جو ہے وہ غزالی ہو، جس کی وضاحت انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. عالم اسلام کی مؤثر ترین شخصیات میں سے ایک ہیں جناب غزالی. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ان کو مجدد کا لقب دیا ہے. علوم اسلامی کے احیاء، ان کو زندہ کرنے کے حوالے سے اور ان کو ایک نئی زندگی بخشنے کے حوالے سے ہمیشہ ان کا نام لیا جاتا ہے. مختلف علوم جن میں خاص طور پر فلسفے کا نام لیا جا سکتا ہے، عرفان کا نام لیا جا سکتا ہے، اخلاق کا نام لیا جا سکتا ہے، ان تمام علوم میں علم کلام کا نام لیا جا سکتا ہے. ان تمام علوم میں امام غزالی کا انتہائی اہم کردار تھا، ان کے اہم نظریات تھے. اب وہ کردار بعض جگہوں پر مثبت، بعض جگہوں پر منفی، اس حوالے سے بحث ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے بہت اہم گفتگو کی ہیں، بہت اہم نظریات ان حوالوں سے پیش کیے ہیں. غزالی کہنے کی جو وجہ ہے، ان کے والد چونکہ کپڑے بننے کا کام کرتے تھے، جس کو بظاہر اردو میں جولاہا کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں جو کپڑا بننے والا ہے اس کو غزال کہا جاتا ہے. جس طرح سے عطر فروش جو ہے، عطر بیچنے والے کو عطار کہا جاتا ہے، اسی سے بعض دفعہ عطاری بھی کہا جاتا ہے، عطار عطاری، تو غزال غزالی اسی سے ہے. تو در حقیقت ان کے والد کا جو پیشہ تھا اسی مناسبت سے ان کا جو لقب ہے وہ غزالی پڑ گیا، اور آسانی کی خاطر بعض دفعہ غزالی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. فقہی لحاظ سے شافعی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور عقیدتی حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ جو ہے اشعری مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے. اور آگے بیان بھی کریں گے کہ اشعری جو کلامی مذہب ہے اس کی تقویت میں، اس کو مضبوط کرنے میں امام غزالی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اسی طرح سے بغداد میں جو مدارس نظامیہ کا ایک پورا نظام تھا، سسٹم تھا، اس کو چلانے میں، اس کو آگے لے جانے میں، اس کی ترقی میں جناب غزالی کا اہم کردار تھا. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. زندگی کے حوالے سے اگر پیش کریں آپ کی خدمت میں، تو ان کی پیدائش 450 ہجری میں ہوئی ہے. ایران کے شہر طوس میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور ان کے والد نے بچپن ہی سے ہی ان کی تربیت کا اور ان کی تعلیم کا جو ہے بہت زیادہ اہتمام کیا تھا. ایک صوفی عالم کے پاس ان کو بھیجا سب سے پہلے جو ہے، جہاں سے انہوں نے تعلیم و تربیت کا آغاز کیا. اس کے بعد ایران کے شہر گرگان چلے گئے، وہاں پر ابتدائی دینی علوم اور جو ادبیات، صرف، نحو وغیرہ کا علم گرگان سے انہوں نے حاصل کیا. 20 سال کی عمر میں انہوں نے نیشاپور کا سفر کیا. نیشاپور وہی طوس کے قریب ہی ایک قصبہ ہے، وہاں پر انہوں نے سفر کیا، اور امام جوینی کے وہ شاگرد بنے کہ یہاں سے زندگی کا ایک اہم حصہ ان کا شمار ہوتا ہے. اس دوران نظری اور عملی عرفان اور تصوف کی طرف وہ بہت زیادہ مائل ہوئے جناب غزالی. جب امام جوینی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد امام غزالی، جب ان کی عمر اس وقت کہتے ہیں 28 سال کی عمر تھی، تب تک خود امام غزالی کی بھی شہرت ملکوں تک پھیل چکی تھی. لہٰذا سلجوقی جو ایک وزیر تھے جن کا نام تھا خواجہ نظام الملک، ان کو جب امام غزالی کی اس شہرت کا پتہ چلا تو امام غزالی ان کے قریب سے قریب تر ہوتے گئے، اور 34 سال کی عمر میں بغداد میں جو مدرسہ نظامیہ کا ایک نیٹ ورک تھا پورا، وہاں پر ان کو تدریس کے لیے بلایا گیا، اور جو سب سے اہم ترین کرسی تدریس تھی وہ ان کے حوالے کی گئی کہ آپ جو ہیں یہاں پر تدریس کرنا اور پڑھانا شروع کریں. اس حوالے سے مختصر یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مدارس نظامیہ کا جو نیٹ ورک تھا بغداد میں، یہ اہل سنت مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ ان سے پہلے مصر میں فاطمی حکومت تھی، شیعہ اسماعیلیوں کی حکومت تھی، تو وہاں پر انہوں نے الازہر وغیرہ کی بنیاد رکھ دی تھی. تو اس کے مقابلے میں بغداد میں مدارس نظامیہ کا ایک پورا سلسلہ قائم کیا گیا. یہاں
اشاعرہ کے معتقدات کو، ان کے افکار کو مضبوط کرنے میں، ان کو پڑھانے میں، ان کو آگے لے جانے میں، ان کی تدریس میں امام غزالی کا اہم کردار رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ 39 سال کی عمر میں امام غزالی اپنے علوم کے حوالے سے، اپنے عقائد کے حوالے سے ایک مرتبہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب وہ شک واقعی شک تھا یا شک کے جس کو کہا جاتا ہے کہ فرضی شک تھا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس میں خود ان کے بقول ایک عرصے تک وہ مبتلا رہتے ہیں، جس کی تفصیل انہوں نے ایک کتاب میں لکھی ہے جس کا ہم تذکرہ بعد میں انشاءاللہ کریں گے۔ اس شک سے نکلنے کے بعد وہ شدت کے ساتھ عرفان اور تصوف کی طرف مائل ہوئے۔ بغداد سے امام غزالی کا سفر ملتا ہے شام کی طرف، اور شام میں انہوں نے بعض جو تصوف کے امور انجام دیے ہیں اس حوالے سے بھی تفصیلات ملتی ہیں۔ وہاں سے انہوں نے فلسطین کا سفر کیا بیت المقدس کے لیے، پھر وہاں سے حج کے سفر کا ارادہ کیا اور حجاز مقدس کی طرف وہاں سے وہ چلے گئے، اور حج وغیرہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے آبائی شہر طوس واپس پلٹ کر آئے۔ یہ اب ان کی زندگی کے حوالے سے ایک مختصر سی وضاحت ہے، اور کہتے ہیں کہ سفر کے دوران ہی، یہ جو اچھا خاصا عرصہ ان کا سفر میں گزرا ہے، سفر کے دوران ہی انہوں نے اپنی مشہور ترین کتاب احیاء علوم الدین جو ہے وہ لکھی تھی، اور اسی طرح سے طوس واپس آنے کے بعد اپنے گھر کے نزدیک ہی انہوں نے صوفیوں کے لیے ایک خانقاہ اور طلاب کے لیے ایک مدرسہ بنایا تھا، جہاں طلاب کی ہدایت اور صوفیوں کی تربیت کی جاتی تھی۔ 55 سال کی عمر میں، جو کہ انتہائی کم عمر شمار ہوتی ہے، 55 سال کی عمر میں طوس میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے، اور شہر طوس میں ہی وہ مدفون ہیں۔ اب آ جائیے امام غزالی اور فلسفے کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ فلسفہ اور فلسفیوں کے حوالے سے امام غزالی کی شہرت یقیناً بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گی۔ در حقیقت انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا تحافت الفلاسفہ، جو در حقیقت فلسفے کے رد میں اور فلسفے کے انکار میں یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب آج بھی زندہ ہے، آج بھی تر و تازہ ہے۔ جو فلسفے کے منتقدین ہیں، فلسفے کے اوپر اشکالات کرنے والے ہیں، وہ آج بھی اس کتاب کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن یہ پوری بات نہیں ہے۔ در حقیقت فلسفے کے حوالے سے امام غزالی کا ایک مثبت کردار بھی ہمیشہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا رہا ہے، چونکہ ان کے اشکالات، یہ جو انہوں نے فلسفے کے اوپر اشکالات کیے، یہ اشکالات سبب بنے کہ فلسفہ ایک نیا سنگ میل طے کرے، ایک نیا جو ہے وہ قدم اٹھائے ان اشکالات کو رد کرنے اور ان کا جواب دینے کے لیے، جس کی وجہ سے فلسفے نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ ہاں البتہ اگر ہم اہل سنت مکتبہ فکر اہل سنت برادران کے ہاں دیکھیں تو امام غزالی نے جو فلسفے پر ایک وار کیا تھا، وہ واقعاً اہل سنت کے ہاں بہت حد تک فلسفے کی موت کا سبب بنا۔ فلسفہ وہاں پر ختم ہو گیا، اور آج بھی جہاں اہل سنت کے ہاں فلسفے کی اہمیت اگر بہت حد تک کم ہے، تو اس کی ایک وجہ تاریخی طور پر وہیں پر ہمیں ملتی ہے جہاں پر امام غزالی نے فلسفے پر شدید حملہ کیا تھا۔ پس تحافت الفلاسفہ امام غزالی کی طرف سے فلسفے پر ایک کاری ضرب شمار ہوتی ہے یہ کتاب، جس کے اثرات اہل سنت میں بالعموم اور ان کے ہاں جو دیندار طبقہ ہے ان میں بالخصوص آج تک باقی ہے۔ یہاں ہم امام غزالی کی چند اہم فلسفی کتابوں کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے، ان کا مختصر تعارف، انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں۔ یوں تو امام غزالی نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت سارے موضوعات پر لکھی ہیں، لیکن ان سب کو یہاں پیش کرنا مقصود نہیں ہے۔ بعض نے ان کی طرف منسوب کتابوں کی تعداد 400 تک لکھی ہیں۔ واقعاً یہ عجیب ہے کہ 55 سال کی عمر میں 400 کتابیں انسان لکھ لے، جبکہ بعض محققین کی تحقیق کے مطابق کم از کم 70 کتابوں کی نسبت امام غزالی کی طرف ثابت شدہ ہے۔ تو 70 کی تعداد بھی باہر بہت زیادہ ہے کہ 55 سال کی عمر میں 70 کتابیں۔ منطق، فلسفہ، کلام، اخلاق، تصوف، اصول دین، فقہ وغیرہ کے موضوعات پر امام غزالی نے کتابیں لکھی ہیں۔ یہاں صرف چند فلسفی کتابوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلی کتاب المنقذ من الضلال، یعنی گمراہی سے بچت یا گمراہی سے بچانے والی، یہ شاید بہتر ترجمہ ہو۔ اس کتاب میں امام غزالی نے اپنے شک میں مبتلا ہونے اور اس شک سے رہائی کے اس پورے سفر کو، اس کے تمام احوال کو جو ہے اس میں بیان کیا ہے، یعنی معنوی سفر نامہ ہے در حقیقت یہ۔ اپنے شک کے آغاز سے لے کر اس شک سے نجات اور یقین اور خدا پرستی کی منزل تک وہ کیسے پہنچے دوبارہ، اس پورے سفر کو انہوں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ تمام مراحل کو ایک ایک کر کے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس دوران پیش آنے والے مختلف باطنی احوال جو ہے ان کا بھی بیان اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب میں امام غزالی کا کلام
فلسفہ اور باطنی مذہب، ان تینوں کے پر اشکال ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ تینوں آپ کو شک اور تردید سے نہیں نکال سکتے۔ پھر نجات کا جو واحد راستہ ہے اپنی نظر میں وہ تصوف کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں تصوف واحد راستہ ہے جس کے ذریعے سے آپ شک سے یقین کی طرف نکل سکتے ہیں اور یقین کی منزل پر آپ فائز ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے سے در حقیقت امام غزالی نے مسلمانوں کو تقلید سے بچتے ہوئے تحقیقی مسلمان بننے کی دعوت دی ہے، اور خود ان کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ میں تحقیقی مسلمان ہوں۔ وہ سارا احوال اس کتاب میں جو ہے وہ سارے احوال بیان کیے ہیں۔ دوسری کتاب جو ہے امام غزالی کی وہ ہے مقاصد الفلاسفہ۔ امام غزالی کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کسی استاد سے فلسفہ نہیں پڑھا تھا، بلکہ خود سے فلسفہ مشاء کا، فارابی کی کتابوں کا، ابن سینا کی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، اور بغداد میں جب وہ درس و تدریس میں مشغول تھے تو ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کام انجام دیا تھا۔ اپنے مطالعات کے ماحصل کو انہوں نے اس کے خلاصے کو، اس کے نتیجے کو اس کتاب میں، یعنی فلسفیوں کے آثار کو مطالعہ کرنے کے بعد جو انہوں نے جو کچھ سمجھا تھا اس کو مقاصد الفلاسفہ کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ کتاب فلسفہ مشاء یعنی ارسطو، فارابی، ابن سینا وغیرہ کے افکار کا در حقیقت خلاصہ ہے، اور کتاب کی عبارت بھی انتہائی سادہ، روان اور سلیس ہے۔ کہتے ہیں کہ قرون وسطیٰ میں جب یورپ میں بہت سارے مدارس میں، بہت سارے مراکز میں جب فلسفہ مشاء وہ لوگ پڑھانا چاہتے تھے تو اسی کتاب کا وہ لوگ سہارا لیتے تھے۔ اس کتاب کو لکھنے کا جو ایک مقصد اور ہدف تھا امام غزالی کا، وہ بظاہر یہ تھا کہ فلسفیوں کو اور فلسفہ کو رد کرنے سے پہلے وہ یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے فلسفے کو نہ سمجھا ہو، نہیں، میں نے پہلے مرحلے میں فلسفے کو سمجھا ہے، اس کے بعد میں فلسفے کو رد کر رہا ہوں اور اس کا انکار کر رہا ہوں۔ بس لوگ میرے اوپر یہ الزام نہ لگائیں کہ میں نے فلسفہ سمجھا ہی نہیں۔ بس اس کتاب کو لکھ کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں فلسفے کو اچھی طرح سمجھا ہوں، اور سمجھنے کے بعد ہی میں اسے رد کر رہا ہوں اور اس کے اوپر اشکالات کر رہا ہوں۔ آخری جو معرکۃ الآراء کتاب ہے امام غزالی کی وہ ہے تحافظ الفلاسفہ۔ تحافظ الفلاسفہ کا اگر سادہ ترجمہ کریں تو آپ کہیں گے فلسفیوں کی غلطیاں، ان کے اشتباہات یا ان کی جو تناقض گوئیاں ہیں، مثلا ایک بات کچھ کرتے ہیں دوسری بات کچھ کرتے ہیں، تو در حقیقت اس بات کو امام غزالی اس کتاب میں ثابت کرنا چاہتے تھے، یعنی ایسی باتیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں فلسفیوں کی، گویا اس طرح سے۔ یہ کتاب دینی اور اعتقادی مقاصد اور اغراض کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہے، یعنی امام غزالی کے مد نظر کچھ دینی اہداف تھے اس کتاب کو لکھتے وقت۔ کتاب 4 مقدمات، 20 مسائل اور ایک خاتمے پر مشتمل ہیں، اور اصل در حقیقت وہی جو 20 مسائل ہیں وہ کتاب کا اہم حصہ وہی ہے۔ یہ 20 مسائل وہ ہیں کہ جن میں امام غزالی کے مطابق جو فلسفی حضرات ہیں وہ شدید غلطی کا شکار ہوئے ہیں، انہوں نے یہاں غلطی کی ہے، یہ 20 مسائل درست نہیں ہیں، غلط ہیں۔ ان میں سے 3 مسائل امام غزالی کی نظر میں وہ ہیں کہ جن کی بنا پر امام غزالی فلسفیوں کی تکفیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ موجب کفر ہے۔ یہ جو 3 مسائل فلسفی بیان کرتے ہیں، فلسفیوں کے یہ جو 3 عقیدے ہیں، یہ در حقیقت موجب کفر و ارتداد ہے ایک لحاظ سے۔ وہ 3 مسائل کون سے ہیں مختصر آپ کی خدمت میں، جن کی تفصیل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بیان کریں گے۔ کہ کائنات کو قدیم ماننا، فلسفی چونکہ کائنات کو قدیم مانتے ہیں لہٰذا یہ موجب کفر ہے جناب غزالی کی نظر میں۔ جزئیات کے بارے میں خدا کے علم کا جو مسئلہ ہے، اس میں فلسفی حضرات کفر کا جو ہے وہ کفر کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ معاد جسمانی کا ہے کہ بہت سارے فلسفیوں نے اگر معاد جسمانی کا انکار کیا ہے تو معاد جسمانی کا انکار کفر کا موجب ہے امام غزالی کی نظر میں۔ باقی جو 17 مسائل بچتے ہیں 20 میں سے، ان میں نہیں، کفر کا تو موجب نہیں ہے، لیکن ان مسائل میں در حقیقت فلسفی حضرات بدعت کا شکار ہوئے ہیں، لہٰذا فلسفیوں کو وہ بدعتی اور ایک لحاظ سے فاسق قرار دیتے ہیں ان 17 مسائل کی وجہ سے۔ البتہ ان کی زیادہ تر مد نظر چونکہ فلسفہ مشاہی وہاں پر رائج تھا اس دور میں، اور عام طور پر ان کی مراد اخوان الصفا کے جو فلسفی تھے، فارابی اور ابن سینا جیسے فلسفی ہیں، یہ لوگ ان کی مراد تھی۔ اب اس کتاب کے اوپر کیا نقد ہے اور جناب غزالی نے جو باتیں کی ان کا جواب کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہاں پر صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے محققین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بعد میں آنے والے تمام فلسفیوں پر امام غزالی کے افکار کے اثرات بہت زیادہ تھے، متاثر تھے، اب وہ مثبت انداز میں یا منفی انداز میں وہ اپنی جگہ پر۔
چاہے اہل سنت مکتبہ فکر میں خاص طور پر فلسفے کو ختم کرنے میں یا فلسفے کا رواج بہت کم ہونے میں ان کا جو ایک اہم کردار رہا ہو، اسی طرح سے جو مشہور فلسفی ہیں، چاہے وہ شیخ اشراق ہوں جو ان سے بعد میں آئے ہیں، حتیٰ ملا صدر المتعلیین جو حکمت متعالیہ کے بانی ہیں، ان کے افکار میں بھی جناب غزالی کے افکار کے اثرات موجود ہیں، جس کا اعتراف کیا ہے، انہوں نے خود بھی اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ امام غزالی کے افکار سے، ان کے نظریات سے ان سب نے استفادہ کیا ہے۔ بس اس لحاظ سے امام غزالی کے فلسفی افکار مثبت اور منفی دونوں انداز میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آج بھی جب کہیں پر بھی فلسفے کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو فلسفے کا جو تذکرہ ہے وہ امام غزالی کا نام لیے بغیر، فلسفہ اسلامی کا جو تذکرہ ہے وہ امام غزالی کا نام لیے بغیر کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور عظیم فلسفی ملا صدرہ نے اپنی کتاب اسفار میں جا بجا مختلف جگہوں پر امام غزالی کا نام لیا ہے اور متعدد جگہوں پر ان کی تعریف کی ہے اور بڑے بڑے القابات سے ان کو نوازا ہے اور اچھے الفاظ میں ان کو یاد کیا ہے در حقیقت۔ تو امام غزالی نے جو 3 اشکال کیے ہیں، خاص طور پر 3 وہ عقائد کی جن کی بنا پر فلسفیوں کو انہوں نے فلسفیوں کی تکفیر کے وہ قائل ہوئے ہیں، وہ 3 افکار، وہ 3 نظریات اور پھر ان کا جواب کیا ہے ہماری طرف سے، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔